کبھی لے جایا کرو گھر والوں کو کہیں کھانا وانا کھلا. کراچی والوں کی تفریح ایک ہی ہے, جائیں گے کھانا کھا کے آ جائیں گے, باقی تفریح کی چیز کیا ہے یہاں پہ؟ اب ہے باہر ملکوں میں جاؤ, اسکائی ڈائیونگ ہے, سمندر کے اندر بھی کود کے آ رہے ہیں, اور شکار کرنے کے لیے لانچوں میں جا رہے ہیں, صاف ستھری لانچیں ہیں. یہاں تو لانچ میں ڈالتے ہوئے ایک آدمی, میں جا رہا تھا ایک شکار کرنے کے لیے نا جزیرہ شمس میں, یہ نہیں ہے, ایک آدمی نے کہا یار فیملی کے ساتھ چلے, میرے دوست تھے, میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ اپنی بیوی سے اتنا تنگ تھے, اس نے کہا ہم اپنے بیگموں کو ایک کشتی میں بٹھائیں گے, ہم لوگ دوسری میں, جب بیچ میں جائیں گے نا تو الٹوا دیں گے. تو میں نے کہا الٹوانے کی ضرورت نہیں ہے, مذاق کر رہے تھے, خیر وہ تھوڑا مذاق تھا, تھوڑا اندر سے سیریس بھی ہوں گے. تو میں نے کہا کہ وہ الٹوانے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں اگر کوئی الٹ بھی گیا نا تو کوئی اللہ بچائے کو نکلے گا نہیں نکلے گا پتہ ہی نہیں ہے کچھ. تو خیر وہ تو مذاق تھا, وہ اصل وہ سمجھ جائیں مجھے مروانے کے چکر میں تھے. خیر تو کراچی میں تفریح کی جگہ ہے کہاں؟ ہے بہت ساری جگہ, لیکن مینٹین نہیں کی ہوئی ہے نا گورنمنٹ نے. باہر ملکوں میں تو بہت, میں نے دیکھا ہے دیندار لوگ اپنے گھر والوں کو لے کے گھومتے ہیں, جاتے ہیں, ہر جگہ جاتے ہیں. یہیں پر ایک عذاب آیا ہوا ہے کہ وہ ایک پتہ نہیں دین کا ایک ایسا تصور بنا لیا گیا ہے, اس کا نتیجہ کچھ غلط نکلتا ہے. گھر میں ہی عورت رہ کے نفسیاتی ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ, کیونکہ پہلے گھر بھی فٹ بال کے میدان جتنے ہوا کرتے تھے. میں تو گاؤں دیہاتوں میں گیا ہوں, ان کے گھر دیکھے, میں نے کہا ہمارا فٹ بال کا میدان اس سے چھوٹا ہے. میں ایسے گاؤں میں دیہاتوں میں رہا ہوں, ایک کمرے سے نکل کے دوسرے کمرے میں بائک, میں نے کہا بائک کیا کروا دے بھائی. وہ ادھر گھر ہے, وہ واش روم ادھر ہے, وہ نکڑ پہ واش روم ہے, جا رہے ہیں تو وہاں تو خواتین کو دھوپ بھی مل رہی ہے, روشنی بھی مل رہی ہے, چلنا پھرنا بھی ہو رہا ہے. اب فلیٹوں میں رہ رہے ہیں لوگ, چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہ رہے ہیں. بڑا گھر بھی کتنا ہوگا, 500 گز کا ہو جائے گا. گھر کے اندر بند 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 رہ کے پھر آپ سے لڑے گی, بچوں کو بلا وجہ چپیٹے مارے گی. تو آپ کی بیوی اتنی شریف ہے, آپ کے ساتھ جانا چاہ رہی ہے نا, وہ تو لے جایا کرو اپنے ساتھ کہیں گھمانے پھرانے. کچھ نہیں ہوا, چلو یار سینڈ اسپٹ چلتے ہیں, ساحل سمندر پہ بیٹھیں گے, بیگم تم میرے لیفٹ سائڈ پہ, میں یہاں, ہمارے بچے ادھر. کیا ایک عجیب منظر ہو, لوگ یہی سنتے ہی تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک بات خوب یاد رکھو, جس کے پاس بیوی بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے نا ابھی جوانی میں, جن مردوں کے پاس دوستوں کے لیے ٹائم ہے, بیوی بچوں کے لیے نہیں ہے, ٹائم نہیں دے رہے ان کو, بڑھاپے میں تمہاری ایسی کی تیسی ہونے والی ہے, یہ ذہن میں رکھنا. کیونکہ بچوں سے رشتہ بنتا نہیں ہے, بچے بھی پھر بڑھاپے میں نہیں آتے قریب. تو ابھی جتنا بچوں سے بھی رشتہ بنا لیا نا, ان کو ٹائم دے کے بچوں کو یہ احساس ہو کہ یار یہ ہمارے ابا بھی ہیں اور ہمیں ٹائم بھی دیتے ہیں یہ, تو اپنی زندگی بچوں سے ایسے اجنبی ہو جاتے ہیں. بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں امی جمشید آیا ہوا ہے گھر کے اندر, امی بتاتی ہیں بیٹے جمشید نہیں ہے, یہ میرے ہسبینڈ ہیں, وہی بتا رہی ہے. خاص طور پہ جو باہر جاب کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کے چھوٹے بچے, یہی ہوتا ہے کہ ایک مشہور لطیفہ ہے, 2 سال گھر سے باہر رہتا تھا, بچوں کو پتہ ہی نہیں تھا. ایک دن باپ نے آ کے بیل بجائی, امی ایک انکل آئے ہیں. امی نے جا کے دیکھا ہسبینڈ تھے وہ. میں نے کہا بیٹا یہ انکل نہیں ہے, یہ تمہارے ابا ہیں. تو یہ ہو جاتا ہے, اس لیے ٹائم دیا کرو میرے باپ.